الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قائم يذكر الله عز وجل رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالا وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار رواه الترمذي. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته رواه ابن ماجہ. ہمارے جو احباب باہر تشریف رکھتے ہیں وہ اندر تشریف لائے. یہاں ٹھنڈک بھی ہے اور سامنے بھی ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور نام لیوا بنایا اور نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال اور نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور جب تک دنیا میں رکھے صحت و عافیت، عزت و شرف کے ساتھ رکھے. حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں پر سایہ پگن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنے آغوش میں لینا چاہتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم مسجد میں آئیں اور اللہ نے ہماری زندگی اور صحت اس لائق رکھی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، نماز پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں. اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمیں بہت چاہتا ہے. تبھی ہم کو یہاں چل کر آنے کی توفیق ہوئی اور اس سعادت سے ہم بہریاب ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان اور زمان، جگہ اور ٹائم میں برکت رکھی ہے. بعض جگہوں میں بہت برکت ہے، بعض زمان یعنی اوقات میں بہت برکت ہے. جگہوں سے مراد آپ گھر میں نماز پڑھیے اس کا ثواب، مسجد میں پڑھیے اس کا ثواب، جامع میں پڑھیے اس کا ثواب. کتنا فرق ہے. آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھیے 500 نمازوں کا. آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں نماز پڑھیے 50,000 اور 1,000 نماز کا ثواب. اور آپ مسجد حرام میں نماز پڑھیے 1,00,000 نمازوں کا ثواب. یہ مکان میں برکت ہے، یہ مکان میں برکت ہے. اور ایسے اللہ تبارک نے زمان میں برکت رکھی ہے. زمان یعنی وقت میں، جیسے شب قدر ہے، یہ رات
شمع رات تو قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو یہ برکت ہی تو ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ، تھوڑے وقت میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک بہانہ ہے کہ ہم جیسے گنہگار بندے تھوڑے وقت میں اس کے سامنے رو لیں، گر گڑا لیں، کھڑے ہو جائیں، توبہ اللہ کر لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کر لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا تہیہ کر لیں اور اللہ اس کے رسول کا ہو کر کے رہ جائیں تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہانہ کر دیا ہمارے لیے، رحمت ہے بہانہ نہیں جویت، بہانہ نہیں جویت۔ اور شب قدر کی فضیلت میں کیا بتاؤں، آپ حضرات یہ قرآن پڑھا کیجیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آخری پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے اور کبھی کبھار تفسیر پڑھ لیجیے، تو آپ کو شب قدر کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب کے تعلق سے آتا ہے رات میں بیدار رہتے اور گھر والوں کو بیدار کرتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم مسجد میں آ گئے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا پڑھ رہے ہیں، ذکر میں لگے ہیں، توبہ میں لگے ہیں، استغفار میں لگے ہیں۔ ایک تو یہ ہماری اپنی ذات تک ایک چیز محدود ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اللہ کے حبیب خود رات میں عبادت کرتے، وہ ایقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، جگا کے رکھتے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے، تلاوت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خود بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ بعض دفعہ ہم سے غفلت اس میں ہو جاتی ہے، بچہ ہے کوئی بات نہیں، کیا بولتے ہیں بچہ ہے کیا عمر ہی 12-15 سال کی، بمبئی میں لوگ 12-15 سال کو سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا بہت سے، اس لیے بھائی یہاں سے بلڈنگ میں رہنے والے، فلیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، اچھی تہذیب اچھے تمدن والے لوگ ہیں، بہت سے جگہ میں نے مشاہدہ کیا، یہ لڑکا جو ہے 12ویں پاس ہو گیا اور یا بی کام اور کیا بولتے ایم بی اے کر رہا ہے، اور ایم بی اے کرنے کے فائنل کے قریب ہے، پھر بھی ایک روزہ زندگی میں نہیں رکھا اس نے۔ دادا دادی کے تعلق سے بہت ہی مضبوط ذکر و اذکار والے اوراد و وظائف والے دادا دادی، پھر پوتا ایسا کیوں ہوا؟ ایسے ماحول میں پڑ گئے جہاں سے دوسرے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی دو گھر مسلمانوں کا ہے، تو روزے کی اہمیت اس کو نہیں معلوم۔ تو ہماری ذمہ داری ہے اپنی فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کی بھی فکر کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دھیان رکھو۔ سنت خالی کچھ چیزوں کو ہم سنت سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک سنت ہے آپ کے، خود بھی آپ عبادت میں لگے رہتے، اپنے اہل و عیال کو بھی لگا کر رکھتے۔ اور ایک بہتری کی روایت جو میں نے پڑھی شروع میں بتا دوں اس کا ترجمہ، کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، تو یہ ہم کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں، اب ہمارے مددگار بھی اللہ بھیج رہا ہے، کس کو بھیج رہا ہے؟ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، اور فرشتوں میں سے معمولی فرشتے کس کو آتے ہیں؟ جبریل امین۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی گروہ اور ان کی جھرمٹ میں آتے ہیں، تنہا نہیں آتے تمہاری سفارش، تم پر رحمت و سلامتی کی دعا کرنے کے لیے، تمہارے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کرنے کے لیے تنہا نہیں آ رہے ہیں، تنہا کافی نہیں کافی، فرشتے بھی ان کے ساتھ پورا ایک وفد ہے، جھرمٹ ہے، متعدد فرشتے موجود ہیں۔ اللہ کے بندے ایسا فرماتے ہیں، آگے سنو، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ تو جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ یصلون کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے، خالی جبریل امین نہیں بلکہ سارے فرشتے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ جو کہ قیام میں ہوتا ہے یا قعود میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحمت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جس کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا جبریل امین کرے، ان کے ساتھ آنے والے فرشتے کریں، اس پر رحمت نازل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سلامتی کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہمارے نوجوانوں کو سب کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ بعض ہمارے نوجوان کیا کریں گے؟ جاگنے کی رات سے پائے بھگائیں گے، دوڑائیں گے، کیا کیا کریں گے، ہوٹلوں میں کھائیں گے، گپے لڑائیں گے، جو کام کبھی نہیں کیا وہ کام کریں گے۔ اس کی قدر کرو،
تھوڑی محنت زیادہ فائدہ، اور خالی تمہاری محنت تھوڑی سی ہے، تمہارے ساتھ اللہ نے مددگار بھیج دیے، جبریل امین کو بھیج دیا، ان کے ساتھ وہ فرشتوں کو لگا دیا. اور آج آپ کے ہاں تراویح میں حافظ صاحبان نے 2 آدمی تھے، دو آدمی تھے، دو تھے. ہاں، حافظ صاحبان نے قرآن شریف آپ حضرات نے سنا تراویح میں، سنا بھائی نہیں سنا؟ اور آج آخری صورتیں آپ کو سنا تراویح میں. یہ بھی اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ پورا قرآن آپ کو سننے کو ملا تراویح میں. یہاں بھی ہم سے غفلت بات جمع ہوتی ہے. قرآن جو ہے، قرآن کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا راستہ پیدا کرتا. بعض دفعہ ہمارے بہت کم محنت کے، بھائی چٹائی کس نے گھسی؟ حافظ صاحب نے گھسی. مدرسے کی دال روٹی کھائی، بغیر مسالے کا شوربہ کھایا، ارے جلی بھری روٹی کھائی، کچا پکا چاول کھایا مدرسے میں رہ کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ محنت تو انہوں نے کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل. اقرا پڑھ اور چڑھ، اور ورتل اور پڑھتا پڑھ، اور کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں پڑھتا تھا. فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، تیری منزل و آخری آیت بھی جو تو پڑھے گا. انہیں اللہ کی طرف سے باعث کا کتنا اعزاز ہے، کتنا اعزاز ہے. اللہ کتنا اعزاز کر رہا ہے. ایک دوسری بات جو ہم نے ماجہ کی ہے، اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے خاص لوگ ہیں. صحابہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن والے. کون ہیں؟ قرآن والے، یعنی حفاظ کرام ہیں. یہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ حفاظ کرام کا اکرام کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ اور ہمیں اکرام کرنے کا نمبر آتا ہے تو مسئلے پوچھنے لگ جاتے، مسئلے پوچھنے لگ جاتے. اور جگہ مسئلے نہیں پوچھیں گے، اپنی کمائی کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، سود بیاج کے سلسلے میں یہاں مسئلے پوچھنے جاتے ہیں. یہ اللہ اکرام کر رہا. اگر تم حفاظ کرام کا اکرام کرو گے بغیر کسی طے کیے ہوئے تو گویا کہ تم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اللہ جو چاہتا ہے آپ وہ کر رہے ہو. اللہ نے اکرام کیا، ہم بھی اکرام کر رہے ہیں. نہ ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ طے کرتے ہیں. اور حفاظ کرام کو تو یہ اجر ملتا ہے. پڑھتا جا، چڑھتا جا. ان کے ذریعے سے ان کے والدین کو ترمذی سے روایت ہے کہ تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا. وہ سورج بھی تمہارے گھر میں، سورج اتنا دور ہے، کتنا منور روشن ہے، تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی سی روشنی اس کی ہوگی، اس سے زیادہ روشن ہوگا. والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اب رہے گھر والے، اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ایک تو اعزاز ہو کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، ترقی درجات. اور ایک اعزاز ہو کہ خاص بندوں میں یہ خود اس کا تیسرا اعزاز جنت میں داخل اللہ کر دے گا. اور اس کے ساتھ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. اور اس کی سفارش اس کے گھرانے کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اللہ قبول کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. جن پر 10 ایسے افراد خانہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو حفاظ کرام کا مرتبہ اللہ اکرام کر رہا ہے، خود ان کا اکرام کر رہا ہے، والدین کا اکرام کر رہا ہے. اور گھر کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب تھے اس کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے. اب ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ حافظ کو مل گیا، اس کے والدین کو مل گیا، اس کے گھر والوں کو مل گیا. میں نے کہا نہیں تو رحمت بہانہ نہیں جو ہے، بہانہ نہیں جو ہے. سن لو ایک روایت ہو، اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یقول القرآن اے ربی انی منعت، یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہا بار الہ. میں نے اس بندے کو دن میں
روزہ کیا بولے گا؟ دن میں کھانے پینے شام پوری کرنے سے روک کے رکھا تو میری سفارش قبول کر لے. قرآن کیا کہ اے ربی انی منعتہ النوم باللیل فشفینی فی، اے بار الہ میں نے رات میں سونے سے روک کے رکھا. رات میں آپ جو تراویح پڑھتے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، نیند قربان نہیں ہوتی ہے؟ نیند قربان نہیں ہوتی ہے تو کیا کہے گا قرآن؟ میں نے تو سونے سے روک کے رکھا. فشفینی بار الہ، میری سفارش ان کے بارے میں قبول فرما. تو اب روزے کی سفارش، ادھر قرآن کی سفارش، رائگاں جائے گی. خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا فیشفعان، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا. آپ نے روزہ رکھا، رات میں تراویح میں آپ کھڑے ہوئے، حافظ صاحب نے قرآن پڑھا، آپ نے سنا، یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے رہے اور قرآن آپ کا سفارشی بن گیا. تو حافظ صاحب کے ذریعہ ہم کو بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ بھائی ان کو ملا، ان کے والدین کو ملا، گھر والوں کو ملا، اور ہم کو حافظ صاحب نے جو قرآن سنایا تو قرآن نے ہماری سفارش کی، ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہے کہ نہیں ہوا؟ تو حضرات محترم 10-15 منٹ ہی بولنا تھا. شب قدر کی قدر کریں اور حفاظ کرام کی بھی قدر کریں. اللہ ان کا اکرام کرتا ہے، ہم بھی ان کا اکرام کرنے والے بنے. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. آپ تفسیر پڑھو قلوب بالفرق قلوب بالناس کی کہ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے بہتر وہ اجر ہے جس پر تم وہ ان خیر ما کہ جس پر تم اجر لو، سب سے بہتر وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. تو ہمیں بھی حفاظ کرام کا اکرام کرنا چاہیے، قیل و قال سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو، نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے عزت و شرف خوشحالی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. ہمارے الا البلاغ.